نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين ألف لام را الله أعلم بمراده تلك آیات الکتاب الحکیم، یہ آیتیں ہیں حکمت والی کتاب کی۔ اکان للناس عجبا، کیا ہے لوگوں کے لیے تعجب، ان اوحینا الی رجل منہم، کہ ہم نے وحی کی ایک شخص کی طرف انہی میں سے، ان انذر الناس، یہ کہ ڈرائے لوگوں کو، وبشر الذین آمنوا، اور خوشخبری دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، ان لہم قدم صدق، کہ بے شک ان کے لیے سچا مقام ہے، عند ربہم، ان کے رب کے ہاں۔ قال الکافرون، کافروں نے کہا، ان ھذا لساحر مبین، بے شک یہ تو کھلا جادوگر ہے، نعوذ باللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز سامعین، سورہ یونس آیت نمبر 1 اور 2 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے قبل سورۃ التوبہ مکمل ہوئی۔ ہر سورت کا پچھلی سورت کے ساتھ ربط اور جوڑ ہوتا ہے۔ اس سے قبل ہم نے جو پڑھا ہے اس کا مختصر خلاصہ یہ ہے۔ سورۃ الفاتحہ تو خلاصہ تھا پورے قرآن کریم کا۔ سورۃ البقرہ میں توحید، رسالت، جہاد اور انفاق، مال خرچ کرنا، مرکزی یہ 4 مضمون بیان ہوئے، اور اس کے ساتھ معاشرے کی اصلاح کے قوانین اور انسان کی ذاتی اصلاح کے قوانین بیان ہوئے۔ پھر سورہ آل عمران میں اہل کتاب کے شبہات کے جواب، سورۃ النساء میں اصلاح معاشرہ کے قوانین، سورۃ المائدہ اور سورۃ الانعام میں شرک فعلی کی تردید، یعنی علت اور حرمت کا اختیار صرف اللہ کو ہے۔ اس کے علاوہ جو لوگوں نے اپنی طرف سے چیزیں حرام کرائیں، چاہے وہ مویشیوں میں سے، چاہے وہ غلے اناج میں سے، ان کی تردید۔ اسی طرح سورۃ الاعراف میں
اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر دلائل عقلیہ اور دلائل نقلیہ کے ساتھ ساتھ ڈٹ کر اس مسئلے کو بیان کرنے کا حکم۔ پھر سورہ انفال اور سورۃ التوبہ میں اس مسئلے کے لیے جہاد کرنا اور جہاد کے قوانین اور ضابطے وہ بیان ہوئے۔ اب یہاں سے سورہ یونس سے دوبارہ اللہ تعالیٰ دلائل دیں گے اپنی وحدانیت پر، خصوصاً شرک کی ایک قسم ہے شرک فی الشفاعت، جس کا بیان آیت الکرسی میں بھی ہے، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اللہ کے اذن کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے تو وہ شرک کرتا ہے کہ کوئی سفارش کر کے چھڑا لے گا، ایسی کوئی ہستی نہیں ہے جو اللہ سے زبردستی چھڑوا لے۔ اللہ سزا دینا چاہتا اور کوئی کہے نہیں جی نہیں چھوڑو یہ میرا تعلق والا، ایسا کوئی نہیں ہے۔ وہ مسئلہ اس سورہ یونس کے اندر خصوصاً بیان ہوگا، جیسا کہ کل کے سبق میں آیت نمبر 3 میں آیت موجود ہے، ما من شفیع الا من بعد اذن۔ اس پر دلائل عقلیہ زیادہ ہیں، 11 دلائل ہیں، جن میں سے 10 دلائل عقلیہ ہوں گے انشاءاللہ۔ ایک بات اور اگر آپ غور کریں، اکثر صورتوں کے شروع میں قرآن کریم کی طرف ترغیب دی جاتی ہے نا، جیسے یہاں پہ بھی الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم، تو کہیں لکھا ہوتا ہے تلک آیات الکتاب المبین اور کہیں ہوتا ہے تلک آیات الکتاب الحکیم۔ شروع میں قرآن کریم کی صفت کہیں حکیم آتی ہے کہیں مبین آتی ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں ابتدا میں قرآن کریم کی صفت اگر حکیم آئے، اس صورت کے اندر زیادہ عقلی دلائل ہوتے ہیں، حکمت کی باتیں، ایسی باتیں جو عقل کو لگے، اور جہاں پر مبین آئے وہاں اکثر نقلی دلائل یعنی پہلے واقعات بیان کیے جاتے ہیں، مبین بیان کرنے والی، جیسے سورہ یوسف میں مبین صفت آئی، آگے پورا واقعہ ہے۔ قرآن کریم میں چونکہ دلائل 3 قسم کے بیان ہوتے ہیں، دلائل عقلیہ، دلائل نقلیہ اور دلائل وحیہ۔ چونکہ اعتراض کرنے والے لوگ ان کے اعتراض بھی 3 قسم کے تھے، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی بنیاد تو مسئلہ توحید تھا، اللہ کی وحدانیت کو بیان کرنا، اس پر اعتراض 3 قسم کے تھے۔ کتنے جی؟ 3 قسم کے۔ پہلا اعتراض یہ اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، یہ سارے جو ہم نے معبود بنا رکھے ان سب کو چھوڑ کر ایک اللہ کو معبود بنائیں، عجیب بات ہے، یہ بات عقل میں نہیں آتی۔ تو جو یہ اعتراض کرتے کہ یہ مسئلہ عقل میں نہیں آتا، ان کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ عقلی دلائل بیان کرتے ہیں۔ مثلا یہ آسمان کس نے بنایا، یہ زمین کس نے بنائی، یہ عقل میں آتا ہے، تو یہ عقل میں کیوں نہیں آتا کہ معبود اکیلا اللہ ہے؟ یہ ہے عقلی دلائل۔ دوسرا اعتراض یہ تھا ما سمعنا بہذا فی الملت الآخرہ، ہم نے آج تک یہ مسئلہ نہیں سنا، نواں مسئلہ لے آئے ہیں، باپ دادا سے ہم نے نہیں سنا، باپ دادا نے یہ نہیں بتایا، یہ نیا مسئلہ لے کر آئے ہیں۔ ان کے جواب میں دلائل نقلیہ بیان ہوتے ہیں۔ نقل سے مراد یہ نہیں جو اصل کے مقابلے میں آتا ہے نقل سے مراد کسی کی بات کو نقل کرنا۔ امتحان میں کہتے ہیں نا بچے نے نقل ماری، کیا مطلب؟ یعنی اس کے پیپر کو دیکھ کر اپنے پیپر میں لکھ لیا، وہ بات نقل کر دی۔ تو دلائل نقلیہ، تم کہتے ہو ہم نے نہیں سنا، یہ مسئلہ تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی بیان کیا، یوسف علیہ السلام نے بیان کیا، فلاں نبی نے بیان کیا، تورات میں بیان ہوا، انجیل میں بیان ہوا۔ تو یہ پہلے انبیاء کی بات جو قرآن میں نقل کی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں دلائل نقلیہ۔ تم نے نہیں سنا تو تمہاری کمزوری ہے، ورنہ تو یہ مسئلہ اللہ کے انبیاء بیان کرتے ہوئے گئے ہیں۔ تو دوسرا اعتراض یہ تھا کہ ہم نے سنا نہیں، اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دلائل نقلیہ بیان۔ ایک تیسرا اعتراض جو ان دونوں سے زیادہ فضول ہے وہ یہ ہے، وہ چلو جی ٹھیک ہے رہنے دونوں، کوئی اور مسئلہ بیان کر دو، ضروری ہے کہ یہی کرنا؟
کوئی اور بات بیان کر، اس کے جواب میں دلیل وحی آتی ہے، وہی اللہ کا حکم ہوتا ہے، نہیں میرے محبوب ان کی بات نہیں ماننی، جو میں کہہ رہا ہوں نا آپ نے وہ بات ماننی، جو حکم میں آپ کو دے رہا ہوں، جیسے آتا ہے فاصدع بما تؤمر، جو حکم دیا ڈٹ جا میرے محبوب، فاستقم کما امرت، جو میں نے حکم دی ہے اس پر استقامت دکھاؤ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کو کہتے ہیں دلیل وحی، اللہ کا حکم آ گیا ان کے حکم کے مقابلے میں یا ان کے مشوروں کے مقابلے میں کہ نہیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو میں نے آپ کو حکم دی ہے آپ نے یہ کام کرنا ہے۔ تو یہ تین قسم کے دلائل ہوتے ہیں۔ سورت کے ابتدا میں حکیم آیا ہے، اس صورت میں عقلی دلائل زیادہ بیان ہوں گے۔ ابتدا میں الف لام را ہے، حروف مقطعات میں سے ہیں، ان کی حقیقی مراد تو اللہ ہی جانتے ہیں۔ ان کے فائدے مختلف ہیں، ایک تو یہ ہے جو بڑا مشہور فائدہ بیان کیا جاتا ہے کہ بڑے بڑے علماء وہ بھی یہاں آ کر کہتے ہیں کہ ان کا معنی اللہ ہی جانتا ہے، تو مخلوق کے علم کی ایک حد اور اللہ تعالیٰ کے علم کی لامحدود ہونا، اللہ کا علم وہ بیان ہو جاتا ہے ان میں، چاہے وہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ عالم ہو، آخر یہ کہنے پر مجبور ہوتا ہے کہ اس کا صحیح معنی تو مجھے پتہ نہیں ہے، اس کی صحیح مراد تو میرے علم میں نہیں ہے، اور یہی سب سے بڑا فائدہ ہے کہ انسان اپنی عاجزی کو تسلیم کر لے۔ باقی سورہ توبہ میں جہاد کے حکم کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی پڑھا تھا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، اگر یہ کفار جن کے ساتھ جہاد کا حکم ہوا ہے اگر یہ توبہ کرے، نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کریں، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، ان کا راہ چھوڑ دو، یعنی ان کے ساتھ جنگ کرنا چھوڑ دو۔ اور سورہ یونس میں ایک مثال آئے گی یونس علیہ السلام کی قوم کی کہ جن پر عذاب کا فیصلہ بالکل آنے والا تھا، اور حضرت یونس علیہ السلام نے کہہ بھی دیا تھا کہ تمہارے اوپر عذاب آ جائے گا، اور یونس علیہ السلام چلے گئے کہ اب قوم پہ تو عذاب آ جائے گا، میں تو یہاں سے نکل جاؤں۔ اب قوم نے پہلے تو بات نہیں مانی تھی، لیکن جب یہ محسوس کیا کہ یونس علیہ السلام چلے گئے ہیں، کہیں اللہ کا عذاب واقعی آ نہ جائے، تو یہ سارے میدان میں نکل آئے اور روئے، رب کے سامنے توبہ کی کہ یا اللہ غلطی ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے عذاب واپس لے لیا۔ اور یہ ایک یونس علیہ السلام کی قوم ہے جس کا ذکر اس صورت میں آئے گا انشاءاللہ، اسی پر عذاب آیا ہوا واپس ٹل گیا ان کی توبہ کی وجہ سے۔ تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ اپنی اپنی جگہ پر بیان ہوں گی، ساتھ ساتھ زجر اور تخفیف۔ زجر کا معنی ہوتا ہے کہیں کہیں ڈانٹ، تخفیف کا معنی ہوتا ہے ڈرانا۔ کبھی تخفیف دنیا کے حساب سے ہوتی ہے کہ اللہ دنیا کے عذاب سے ڈراتے ہیں، کبھی تخفیف اخروی ہوتی ہے، آخرت کے حساب سے ڈراتے ہیں، کبھی کبھی تبشیر ہوتی ہے، بشارت ہوتی ہے، کبھی دنیا کی بشارت ہوتی ہے، کبھی آخرت کی بشارت ہوتی ہے۔ تو یہ مختصر خلاصہ ہے سورہ یونس کا جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا۔ اب دیکھیں جی، الف لام را، اللہ عالم بمرادہ، ان کی مراد اللہ ہی جانتا ہے۔ تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ آیتیں ہیں حکمت والی کتاب کی، سبحان اللہ۔ کلام جو حکیم کا ہے، اور حکیم وہ ہوتا ہے جس کی کوئی بات حکمت سے خالی نہ ہو، یہ میرے رب کا کلام ہے، اور اللہ کی صفت الحکیم ہے، اور وہی صفت اللہ کے کلام کی بھی ہے۔ رب العالمین خود حکمت والی ذات ہے، اس کا کلام بھی کہو حکمت والا کلام ہے۔ تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ حکمت والی کتاب کی آیات ہیں۔ اب آگے لوگوں کا اعتراض کیا ہے؟ عرب والے لوگوں کا، خصوصاً اہل مکہ کا اعتراض، وہ اعتراض یہ کرتے ہیں وہ جی ہماری برادری میں سے، ہماری قوم میں سے ایک شخص پیدا ہوا جس کا باپ دنیا سے چلا گیا، جس کے خاندان کو ہم جانتے ہیں، ہم ہی میں سے ایک شخص ہے، وہ نبی کیسے بن گیا، وہ رسول کیسے بن گیا؟ اللہ فرماتے ہیں اکان للناس عجبا، کیا لوگوں کو تعجب ہو گیا
حیران ہو گئے لوگ، ان اوحینا الی رجل منہم، کہ ہم نے وہی بھیجی ہے ایک شخص کی جانب جو انہی میں سے ہے۔ اس بات سے تعجب کرتے ہیں، حالانکہ نبوت تو ہوتی یہ ہے اللہ اپنے بندوں میں سے کسی بندے کو نبوت کے لیے چن لیتے ہیں۔ کسی بندے کو، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دیکھتے نہیں ہو مدین سے واپس مصر کی جانب جا رہے ہیں، رات کا وقت ہے، بیوی ساتھ ہے، دور موسیٰ علیہ السلام کو طور پر آگ جلتی ہوئی دکھائی دی، بیوی سے کہنے لگے امکثوا انی آنست نارا، تم ادھر ٹھہرو مجھے آگ دکھائی دے رہی ہے، میں وہاں جا کر کوئی آگ کا انتظام کر لوں تاکہ سردی اور ٹھنڈ سے جان چھوٹے، یا کم از کم او اجد علی النار ہدی، کسی بندے سے راستہ تو پوچھ لوں، راستہ بھولے ہوئی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں آگ لینے کے لیے گئے، اللہ نے نبوت عطا فرما دی۔ یہی تو نبوت کی پہچان یہی ہے کہ انسان اپنی کوشش سے حاصل نہیں کرتا، اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے۔ ایسے ہی ہمارے پیارے نبی امام الانبیاء رحمت کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں بیٹھے ہیں، بیت اللہ پہ نظر رکھی ہے، قوم کی ہدایت کی فکر موجود ہے، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اور یہ علم میں نہیں ہے کہ مجھے اللہ نبوت عطا فرمائیں گے۔ اچانک جبرائیل آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، اللہ کا پیغام لے کر جبرائیل آئے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، اور کیا فرمایا اما جان سے خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے زملونی زملونی دثرونی دثرونی، چادر ڈالو کمبل ڈالو میرے اوپر، انی خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان پر ڈر لگ رہا ہے۔ یہ آپ کا اپنا تو منصوبہ نہیں تھا، اگر اپنا منصوبہ ہوتا تو ایسے تو نہ ہوتا۔ اما جی خدیجہ الکبریٰ پہ قربان جائیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ جاتے ہیں اور اما جی سرہانے بیٹھ جاتی ہیں، سر کے اوپر ہاتھ بھی پھیرتی ہیں اور ساتھ کہتی ہیں کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکلا، اللہ کے نیک بندے تو کیوں پریشان ہوتا ہے، جو غریبوں کا سہارا بننے والا ہو، جو سچی بات کرنے والا ہو، حق بات پر ڈٹ جانے والا ہو، مہمانوں کی عزت کرنے والا ہو، جس بندے کے اندر یہ صفتیں موجود ہوں اللہ کبھی اس کو رسوا نہیں کرتا، آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا عائشہ تم لوگ تو اس وقت میرے گھر میں آئی ہو جب وسعت ہو گئی تھی، خدیجہ کی کیا بات ہے، جب مجھے کوئی تسلی دینے والا نہیں تھا خدیجہ تسلی دیا کرتی، جب کوئی ایمان لانے والا نہیں تھا خدیجہ میرے اوپر ایمان لانے والی تھی۔ تو اے لوگوں تمہیں تعجب کیوں ہوتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے تو کوئی پروگرام نہیں بنایا، آپ کے تو علم میں بھی نہیں تھا کہ مجھے اللہ نبی بنانے والے ہیں، کیونکہ دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں نا ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان ولکن جعلناہ نورا، آپ کو تو علم بھی نہیں تھا کتاب کیا ہے، کیونکہ آپ تو لکھنا پڑھنا بھی نہیں جانتے تھے، کسی کے پاس سیکھنے کے لیے کوئی نہیں گئے تھے، ولیکن جعلناہ نورا، ہم نے آپ کو نور ہدایت پر فائز کر دیا ہے۔ اے میرے محبوب اب لوگ تعجب کرتے ہیں کہ جو کسی مدرسے میں نہیں گیا، جو کسی استاد کے پاس پڑھنے کے لیے نہیں گیا، وہ قرآن کیسے لے کر آیا؟ کہو یہی تو میری صداقت کی دلیل ہے۔ سبحان اللہ۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، رحمان نے قرآن سے
سکھایا ہے، دنیا میں کسی سے سیکھ کر کے تو نہیں آئے۔ فَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ، اللہ کہتے ہیں نہ تو ہم نے آپ کو شعر سکھائے اور نہ یہ آپ کی شان کے مناسب تھے۔ عرب والے بڑے بڑے شاعر تھے، آپ کسی شاعر کے پاس نہیں گئے، نہ کبھی آپ نے شعر کہے، اچانک آپ اٹھے اور اللہ کا قرآن بیان کرنا شروع فرما دیا۔ یہی تو دلیل ہے نا آپ کی صداقت کی۔ لیکن لوگ حیران ہوتے ہیں، اکان للناس عجبا، لوگوں کو تعجب ہو گیا، لوگ حیران ہو گئے، ان اوحینا الی رجل منہم، کہ ہم نے وہی بھیجی ہے ایک شخص کی جانب، ایک مرد کی جانب، منہم جو انہی میں سے ہے، انہی کی برادری کا ایک شخص ہے، اس کی طرف ہم نے وہی بھیج دی، اور وہی بھیج کر حکم کیا دیا، ان انذر الناس، کہ لوگوں کو ڈراؤ، وبشر الذین آمنوا، اور ایمان والوں کو خوشخبری سناؤ، جو نہ مانے ان کو وعید سناؤ، جو مان جائیں ان کو وعدہ سناؤ، جو نہ مانے ان کو جہنم سے ڈراؤ، جو مان جائیں ان کو جنت کی بشارت سناؤ، ان لہم قدم صدق عند ربہم، ایمان والوں کو بتاؤ ان کے لیے سچا مقام ہوگا ان کے رب کے ہاں، جب اللہ کی بارگاہ میں ایمان والا جائے گا، وہ عزت ایمان والے کو اللہ دیں گے جو ایمان والا سوچ بھی نہیں سکتا۔ سبحان اللہ، یہ بشارت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ان لہم قدم صدق عند ربہم، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبریاں سنا رہے ہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عذاب سے ڈرا رہے ہیں، لوگ انکار کر رہے، اللہ فرماتے ہیں لوگوں ہوا کیا، پھر وہ شخص جس کو میں اللہ نے منتخب کیا، پھر وہ میرا منتخب شدہ نبی تھا صلی اللہ، اسی لیے نبی کی بے ادبی کی اجازت نہیں، اسی لیے نبی کی توہین کی ذرا بھر بھی گنجائش نہیں، کیوں کہ نبی اپنی طرف سے نہیں کھڑا ہوتا، اس کو اللہ تعالیٰ مبعوث فرماتا ہے، جو نبی پر اعتراض کرتا ہے وہ نعوذ باللہ بھیجنے والے پر اعتراض کرتا ہے، جو معاذ اللہ نبی پاک کی بے ادبی کرتا ہے وہ در حقیقت اللہ کے فیصلے پر اعتراض کرتا ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں قال الکافرون ان ھذا لساحر مبین، جب یہ میرا نمائندہ محمد مصطفیٰ کو صلی اللہ، جب یہ میرا نمائندہ کھڑا ہوا لوگوں کو میری طرف بلانا شروع کیا، قال الکافرون، کافروں نے کہا ان ھذا لساحر مبین، نعوذ باللہ یہ تو کھلا جادوگر ہے، استغفر اللہ۔ کبھی آپ کو شاعر کا، کبھی آپ کو مجنون کا، کبھی آپ کو جادوگر کا، نعوذ باللہ۔ سورہ یاسین میں اللہ کیا فرماتے ہیں، یا حسرتن علی العباد، یا حسرتن علی العباد ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، ہائے افسوس بندوں پر، ہائے حسرت بندوں پر، ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، جب بھی کوئی رسول ان کے پاس آتا ہے اسی طرح ٹھٹھا اور مذاق اڑاتے ہیں میرے نبیوں کا، نعوذ باللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت منیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعہ بیان کرتے ہیں، اور لوگوں میں مکہ مکرمہ آیا، اپنے ایمان لانے کے پہلے کا قصہ سناتے ہیں، میں مکہ کسی کام سے آیا، کسی بازار کی طرف میرا کام تھا، وہاں گیا، میں نے کیا دیکھا، ایک نوجوان کھڑا ہے، مجمع اس کے ارد گرد لگا ہوا ہے، وہ کچھ واز کر رہا ہے، کچھ بیان کر رہا ہے، کوئی پتھر پھینک رہا ہے تو کوئی مٹی پھینک رہا ہے، کوئی کہتا ہے یہ دیوانہ ہے اس کی بات نہ سنو، کوئی کہتا ہے یہ جادوگر ہے اس کے قریب بھی نہ جاؤ، کوئی کہتا ہے شاعر ہے پتہ نہیں کہاں سے شعر سیکھ کر آ گیا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے، حتی تنتصف النہار، صبح کا کھڑا ہوا وہ نوجوان، دوپہر ہو جاتی ہے، وہ پتھر مارنے والے چلے جاتے ہیں، میں نے دیکھا ایک بچی آئی ہے، اپنے دوپٹے کے ساتھ وہ مٹی صاف کر رہی ہے، اپنے دوپٹے کے ساتھ وہ آپ کے اوپر سے وہ جناب ہٹا رہی ہے، اور حضور اس کو تسلی دے کر کہتے ہیں پریشان نہ ہو، ان قریب اللہ
اپنے دین کو غالب کر دے گا۔ میں نے پوچھا یہ شخص کون ہے اور یہ بچی کون ہے اور یہ لوگ کیوں اس کو مار رہے تھے؟ مجھے بتانے والوں نے بتایا اس شخص کا دعویٰ ہے یہ اللہ کا رسول ہے اور نام اس کا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ اس کی بیٹی بڑی بیٹی زینب ہے جو اپنے دوپٹے سے ان کے کپڑے صاف کر رہی ہے اور آپ اس کو تسلیاں دے رہے ہیں۔ یہ لوگ اللہ کے سچے نبی کو جادوگر کہتے ہیں۔ یا حسرتن علی العباد، کتنا افسوس ہے ان بندوں پر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا نمائندہ بن کر آیا ہے اور یہ بد نصیب اللہ کے نمائندے کو پتھر مار رہے ہیں۔ وہ اللہ کا نمائندہ بن کر طائف کے اندر گیا، طائف والوں نے بھی آپ کی بات کو رد کر دیا۔ یا حسرتن علی العباد، کتنا افسوس ہے ان بد نصیب لوگوں پر۔ اللہ فرماتے ہیں قال الکافرون ان ھذا لساحر مبین۔ آخری بات سنو، مکے والے ایک دم کرنے والے کو لے آئے، کبھی شاعر، کبھی مجنون، نعوذ باللہ، کبھی جادوگر، استغفر اللہ، ایک دم کرنے والے کو لے کر آئے، دم کرو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، معاذ اللہ، نعوذ باللہ، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ وہ الفاظ زبان پر لانے کا جی نہیں کرتا جو ان کا نظریہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بندہ بلانے والا آیا، آپ کو بلا رہے ہیں جی، کیوں بلا رہے ہیں؟ وہ جی دم کرنے والا بندہ ہے تاکہ آپ کو دم کیا جائے۔ حضور پاک کے دل پر کیا گزری ہوگی؟ مجھے یہاں کوئی بندہ کہے نا جاؤ جی تو علاج کراما، تھوڑا دماغ ٹھیک نہیں، میرے دل پر کیا گزرے گی؟ حالانکہ میرا دماغ کیا ہے، آپ کا دماغ کیا ہے؟ ساری کائنات کا سب سے ذہین ترین انسان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن اگر کہنے جی آؤ جی آپ کو دم کیا جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر بھی کیا گزری ہوگی؟ رب نے کہا اٹھ بام کمر، کیا ڈرتا ہے؟ پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے، تو جا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، تو کوئی اکیلا تو نہیں ہے نا، تیرے ساتھ میری رحمت شامل ہے۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، تو اکیلا تو نہیں، تو میرا سچا رسول ہے، تو جا میرے محبوب۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، آگے یہ ابو جہل کی ساری پارٹی بیٹھی ہوئی ہے، دم کرنے والا بھی بیٹھا ہوا ہے۔ نبی پاک گئے تو انہوں نے کہا جی یہی وہ بندہ ہے جو بیمار ہے، نعوذ باللہ، اسی کو دم کرنے کی ضرورت ہے، اسی نے باپ دادا کے دین کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دی ہیں۔ اب وہ پڑھتا رہا، زماد پڑھ پڑھ کے پھونکے مارتا رہا، نبی پاک بیٹھے یہ سارا دیکھ رہے ہیں، پڑھ پڑھ کے پھونکے مار مار جب وہ تھکا، حضور نے اوپر دیکھ کر فرمایا تو نے کر لیا جو کام کرنا تھا؟ اس نے کہا جی کر لیا۔ آپ نے سنا اچھا میری بات بھی سن لے، اگر ٹھیک ہوئی تو قبول کر لینا، نہ بس ٹھیک ہوئی تو رد کر دینا۔ پھر آپ نے اوپر سر اٹھایا اور کہا حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون بشیرا ونذیرا فأعرض اکثرهم فهم لا يسمعون۔ سورہ حامیم سجدہ کی ابتدائی آیتیں پڑھی، حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، جس کو تم دیوانوں کی باتیں کہتے ہو یہ کسی انسان کا کلام نہیں، یہ تو رب کا کلام ہے۔ یہ کس کا کلام ہے؟ یہ تو رب العالمین کا کلام ہے۔ کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون، یہ وہ آیتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات سے جدا ہو کر آئی ہیں، ان کو تفصیل سے رب نے بیان کیا ہے، میں کوئی اپنی طرف سے بیان نہیں کر رہا۔ بشیرا ونذیرا فأعرض اکثرهم، مجھے تو اللہ نے بشیر اور نذیر بنایا ہے، خوشخبریاں سنانے والا اور ڈرانے والا۔ فأعرض اکثرهم فهم لا يسمعون، اکثر لوگوں نے منہ موڑ لیا اور وہ سنتے بھی نہیں اللہ کی آیات کو۔ مجھے جادوگر کہتے ہیں، مجھے دیوانہ کہتے ہیں، یہ نہیں سنتے کہ یہ کلام کس کا ہے۔ حضور نے جب یہ ایسے چند پڑھی، زماد کہنے لگا ذرا یہ کلام دوبارہ سناؤ۔ سبحان اللہ۔ آپ نے دوبارہ پڑھ کر سنایا، کہنے لگا جی پھر سنو۔
جب تیسری دفعہ اللہ کے نبی نے آیتیں پڑھنا شروع کی وہ پکار اٹھا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ میں کتنا نادان ہوں، نبی کو دم کرنے آ گیا ہوں، اصل دم کے قابل تو میں ہوں تاکہ مجھے سمجھ آ جائے۔ اللہ نے فرمایا دیکھ میرے محبوب، جس کے اندر ضد نہیں تھی اس نے جب قرآن کی آیتیں سنی تو وہ مان گیا ہے، لیکن وہ نہ مانے جنہوں نے بلایا تھا، وہ نہ مانے کیونکہ ضد کا کوئی علاج نہیں۔ اللہ فرماتا ہے قال الکافرون ان ھذا لساحر، کیسے بد نصیب ہیں میرے سچے نبی کو کہتے ہیں کھلا جادوگر ہے، معاذ اللہ کھلا جادوگر ہے۔ ابو جہل نے کہا بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے، آپ نے فرمایا میں بتاؤں یا مٹھی والی چیز بتائے کہ میں کون ہوں؟ اس نے کہا پھر تو کیا ہی بات ہے، کنکریوں سے صدا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کہنے لگا بڑا جادوگر ہے جی، نعوذ باللہ، نہیں مانا۔ جنگل کے جانوروں نے گواہی دے دی لیکن جس کے اندر ضد تھا وہ ایمان نہ لایا۔ اللہ میں ضد سے محفوظ فرمائے، قرآن و سنت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ الف لام را اللہ اعلم بمرادی تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ آیتیں ہیں حکمت والی کتاب کی۔ اکان للناس عجبا، کیا لوگوں کو تعجب ہو گیا، ان اوحینا الی رجل منہم، کہ ہم نے وہی بھیجی ہے ایک شخص کی جانب جو انہی میں سے ہے، ان انذر الناس، یہ کہ ڈرا لوگوں کو، وبشر الذین آمنوا، اور خوشخبری دے ایمان والوں کو، ان لہم قدم صدق عند ربہم، بے شک ان کے لیے سچا مقام ہے ان کے رب کے ہاں۔ قال الکافرون، کہا کافروں نے، ان ھذا لساحر مبین، بے شک یہ تو کھلا جادوگر ہے۔